کوئی ورکشاپ کروانی ہے تو اب اس میں لڑکے آ رہے ہیں, بیٹھیں گے, کھانا بھی کھائیں گے, کولڈ ڈرنک بھی پئیں گے, تو سارا کچھ پروگرام بالکل ہی زکوٰۃ کا بیڑا غرق ہو گیا. تو امام ابو حنیفہ کا موقف زکوٰۃ کے معاملے میں بہت مضبوط ہے کہ غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. تو بعض لوگوں نے بہت زیادہ عموم لے لیا, فی سبیل اللہ کا مفہوم لے لیا بہت عام, اس کو کوئی باؤنڈ ہی نہیں کیا. امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ للفقراء, اللہ کہتے ہیں لل یہ تملیغ کے لیے, فقیروں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے, والعاملین جو زکوٰۃ پہ مامور ہوتے ہیں ان کے لیے. تو یہ کے لیے میں کامل لیے جب ہی ہوتا ہے جب وہ اس کا مالک بن جائے. تو اباحت نہیں ہے اس میں, ملکیت میں داخل کرنا ضروری ہے, اس کی ملکیت میں یا اس کے وکیل کی. اگر آپ نے زکوٰۃ سے کسی کا علاج کرانا ہے تو غریب کو آپ یہ بول دو کہ تم کسی کو وکیل بنا دو جس کو ہم پیسے دے دیں. تم ڈاکٹر کو وکیل بنا دو جو تم پہ خرچ کر رہا ہے, ہسپتال کو وکیل بنا دو. جب وہ ہسپتال کو وکیل بنا دے گا تو جو پیسے ہسپتال کو دیں گے وہ اسی کے سمجھے جائیں گے. تو اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو؟ جی بھائی, یہ تملیغ ڈرامے بازی ہوتی ہے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے مجھے زکوٰۃ کھانی ہے نا, میرا دل چاہ رہا ہے, اب میں پیسے والا آدمی ہوں, مجھے زکوٰۃ لگتی نہیں. میں نے واسے کو بولا تیری نئی نئی شادی ہوئی, تو شکل یعنی غریب ہے, تو ایسا کر, میں نے ان کو بولا اپنی 1 کروڑ کی زکوٰۃ اس کو دے دو, غریب ہے, اس کو مالک بنایا. میں نے کہا تو ہو گئی نا, اب تم مجھے دے دو, چلو ٹاٹا میں جا رہا ہوں. تو یہ سچی مچھی کا مالک نہیں بنتا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامے بازی ہے. تو یہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینا ہے. ہاں سچی مچھی میں کہیں تملیغ ہو گئی ہو, غریب کو یہ پورا رائٹ ہو کہ میرے پیسے ہیں, میں جب چاہوں لے کے بھاگ جاؤں, پھر غریب جس پہ چاہے خرچ کرے. وہ غریب کی ملکیت میں جب چلا گیا تو پھر غریب اس سے امیر کو بھی کھلا سکتا ہے, غریب کو بھی کھلا سکتا ہے. لیکن یہ جو ہیلا کیا جاتا ہے نا, یہ گھمایا جاتا ہے پیسہ, اس کو مالک بنایا, ہو گیا لا شاباش. تو بعض جگہوں پہ ایسا سسٹم چل رہا ہے, تو یہ سسٹم ہے, سسٹم نہیں ہے, یہ ڈرامے بازی ہے. اور کوئی سوال؟ بھائی آج ہمارا درس تو سارا اسی اشکال کے جواب میں رہ گیا, لیکن کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس میں خواتین کے حقوق تو آئی نہیں ہے. اللہ میاں نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں, پھر موقع ملا تو انشاءاللہ ہم, یہ تو وہ حقوق تھے جو لبرل طبقہ دینے کی کوشش کر رہا ہے, جو میں نے کہا یہ والے ہیں نہیں. اور کون سے حقوق ہیں؟ بہت سارے حقوق ہیں اس میں, نام ہی اللہ نے سورہ نساء رکھ دیا. ان میں سب سے اہم ترین حکم جو اللہ نے بیان کیا, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اسلام سے پہلے عورت کی شخصی ملکیت سمجھی نہیں جاتی تھی. یورپ میں تو اب آئی ہے 100 سال پہلے, اس سے پہلے تھا ہی نہیں. تو اللہ نے کہا عورت کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا ہے, وہ اس کے شوہر کا نہیں ہے. اس کو باپ سے جو وراثت ملے اس کو دو, وہ اس کی ہے, وہ تمہاری نہیں ہے. عرب یہ کہا کرتے تھے کہ جب اس کی ساری ذمہ داریاں ہم پر ہیں تو پھر اس کا کیا ہے. آج بھی غریب علاقوں میں نا بہنوں کو جائیدادیں نہیں ملتی, وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو اپنے سسرال چلی گئی, گھر چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت پابندی لگائی. اور دیکھو عورت کو آدھی وراثت دی ہے لیکن بچائی پوری آدھی ہے, مرد کو ڈبل دی ہے لیکن خرچہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کروا دیا. ہمارا سیکولر طبقہ یہ بھی اشکال کرتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا, ایک بیٹا ایک بیٹی, 1.5 کروڑ روپے چھوڑے, بیٹی کو 50 لاکھ ملیں گے, بیٹے کو 1 کروڑ ملیں گے. تو یہ عورت پہ ظلم ہے. ایک ہندو لڑکی نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں ہندوؤں میں, وہ بعد میں مسلمان ہو گئی الحمدللہ, تو اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے. تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ہندو میں بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان لوگ بیٹیوں کو آدھی جائیداد دیتے ہیں, بیٹوں کو دگنی دیتے ہیں. کہتی مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں آدھی بھی نہیں ملتی, سارا بیٹوں کو ملتا ہے. پھر اس نے بتایا میرے ابا نے بھی سارا اٹھا کے میرے بھائیوں کو دیا ہے, 1 روپیہ میرے لیے نہیں چھوڑا. تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یہ جو اسلام نے آدھی بھی دی ہے نا, یہ بھی بہت دی ہے, کیونکہ بیٹی کو 50 لاکھ ملے اور بیٹے کو 1 کروڑ ملے. بیٹی پہ 50 لاکھ کا ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے. جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا سارا خرچہ خود اس کا اور اس کے بچوں کا کس کے کندھوں پر ہے؟ اس کے شوہر پر. وہ 50 اس کے محفوظ پڑے ہوئے ہیں. مہر کا خرچہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. نان نفقہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. بچے پیدا ہو گئے تو ان کا خرچہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. ان کی تعلیم, ان کی شادی, ہر چیز شوہر پر. وہ جو بیچارے کے 1 کروڑ تو بڑھ گئے, جو اس کو 1 کروڑ ملے تھے, گیس کا بل کون دے گا ساری زندگی؟ اس کا شوہر دے گا. بجلی کا بل کون دے گا؟ وہ گالیاں نکل رہی ہیں میرے منہ سے, وہ دے گا.
بغیرت، استغفر اللہ. گیس کا بل وہ دے گا، بجلی کا بل وہ دے گا، گھر خریدے گا بھی وہی، کیونکہ رہائش دینا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے. مکان اگر کرائے پر ہے تو کرایہ کون دے گا؟ میاں دے گا. تو کیا احسان کیا 1 کروڑ دے کے اس کو؟ وہ کہے گا دی 1 کروڑ ہے اور ذمہ داریاں مجھ پہ 20 کروڑ کی ڈال دی ہیں، اور اس کو 50 لاکھ دیے. وہ 50 لاکھ میں کوئی اس کے ساتھ شریک بولو نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو وہ ہندو لڑکی زیادہ سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو آدھی بھی نہیں ملتی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. انگریز بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ بیٹیوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں. انگریزوں میں بھی 1% بیٹی کو نہیں ملتا. مرد پر ہے، بیٹے کو دینا چاہے، بیٹی کو دینا چاہے، گورنمنٹ کو دینا چاہے، کتوں کو دینا چاہے. اسلام نے تو حق دیا ہے بھائی، لازمی ملے گا. باپ اگر بیٹی کو محروم کرنا چاہے تو محرومی کا آپشن ابا کے پاس نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے جب آپ فقہ پڑھتے ہو نا، جس کا آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں، فقہ شکہ کچھ نہیں ہے. فقہا نے جو قرآن و سنت کو ایکسپلین کیا ہے نا، وہ خاندانی ایکسپلین کیا ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرد نے اگر مرض موت میں بیوی کو طلاق دے دی، وہ بیمار ہے اور اس کا امکان ہے مر بھی سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے، اب ڈیورس دے دی اور مر گیا، وراثت اس کو پوری ملے گی بیوی کو جو بنتی ہے. یہ سمجھا جائے گا کہ کمبخت وراثت سے بچنے کے لیے طلاق دی ہے اس کمبخت نے، ٹھیک ہے نا. دینی تھی تو پہلے دے دیتا. تو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ یہ طلاق دے رہا ہے اس کو. اس کو کہتے ہیں الفار. فار کہتے ہیں وراثت، وارث کو وراثت سے محروم کر کے بھاگنے والا، یعنی وراثت سے بھاگنے والا. تو اسلام نے یہ بھی حکام دیے ہیں کہ آپ مرض موت میں اپنے وارث کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ بچ گئے پھر دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مر گئے نا تو بھائی یہ تو ایسے موقع پہ طلاق دی ہے، یہ تو مرنے لگے تھے، اس کا مطلب ساری زندگی تو دی نہیں، اب تو پیسے بچا رہا ہے، اس کو محروم کر رہا ہے. تو بہت زیادہ اسلام نے رائٹ دیے ہیں. تو اس لیے جو خواتین کے حقوق پہ آوازیں اٹھتی ہیں نا، یہ منجن ہے، یہ حقوق نہیں ہے. رائٹ اللہ نے دیے ہیں عورت کو. ہمارے عورتیں دیکھو ماضی سے لے کے اب تک کیسی اللہ نے ان کو گھروں میں رکھا ہے، کیسی دادیاں بنتی ہیں، بڑھاپے میں نانیاں بنتی ہیں، عزت ملتی ہے. گورے کے ہاں کیا عزت ملتی ہے یار، مرنے کے بعد 3 دن لاشوں کی بدبو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ ان کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ ہے جو الیکشن میں ہمارے یہاں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائیے.